بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف۔ پیج نمبر 138، چیپٹر آپ کا 8 ہے، پاکستان میں خواتین کو باوقار بنانا۔ لاسٹ ٹاپک میں ہم لوگ کور کر چکے ہیں کہ قیام پاکستان 1947 سے لے کے دور حاضر تک کی خواتین کی جانے والی خدمات، جس میں ہم نے محترمہ فاطمہ جناح، بیگم نصرت بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو، مریم نواز، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، محترمہ نگار جوہر اور شمشاد اختر وغیرہ، عرفہ کریم، سب یہ سارے پڑھے تھے۔ آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ تشدد کیا ہے اور تشدد کا مطلب خواتین پر تشدد سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں عام ہے اتنا، مطلب خواتین ہی کیوں اس میں سب سے زیادہ وکٹم بنتی ہیں، ٹھیک ہے، تشدد کی ڈیفینیشن میں، ٹھیک ہے۔ تشدد کے دوران جتنے بھی تشدد ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جتنے وکٹمز ہوتے ہیں وہ خواتین ہی کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کہ تشدد کی ڈیفینیشن کہ اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ ڈیفائن کی جاتی ہے کہ تشدد جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتاً استعمال ہے جس میں زخم، موت، نفسیاتی تکلیف یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ تشدد میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ اگر کوئی اپنی قوت کا یوز کر رہا ہے، ڈیلیبریٹلی یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹو ہارم سم ون ان اے وے کہ وہ یا تو اس کو انجر ہو جائے یا ڈیتھ تک پہنچ جائے یا پھر سائیکولوجیکل افیکٹ کرے یا پھر اس کو ڈپرائیو کرے کسی چیز سے، تو یہ تشدد کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خواتین پر تشدد سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ہیڈنگ بنا لینی ہے۔ اگر آپ کا کوشچن آتا ہے تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف، سب سے پہلے ہیڈنگ آپ کی تشدد کی تعریف جو یہاں سے لے کے یہاں تک ہے ممکن ہو، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے خواتین پر تشدد کی تعریف، ٹھیک ہے، وہ آپ نے پھر اگلا پیراگراف لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خواتین پر تشدد کی تعریف صنفی تشدد کی ایک قسم ہے جس کی بنا پر عورت کے جسمانی، دماغی اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیتوں پہ برا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکارڈنگ ٹو اقوام متحدہ، خواتین پر تشدد وہ عمل ہے جس میں جسمانی، دماغی، جنسی نقصانات شامل ہیں۔ اس طرح عورت کو اس کی عوامی یا ذاتی زندگی میں دھمکی آمیز باتوں اور جبر سے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پہ تشدد اس طرح سے کیا جائے کہ ان کی جسمانی یا پھر دماغی طور پہ یا پھر جنسی طور پہ ان کو نقصان پہنچایا جائے اور اس طرح سے عورت کو عوامی یا پھر ذاتی زندگی، ایک آپ کی پبلکلی جو لائف ہے یا پھر آپ کی پرسنل لائف ہے اس کو آپ کے افیکٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، آپ کو آزادی سے آپ کو محروم کر دیا جائے۔ اوکے، نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کی آئینی دفعات کے حوالے سے تشدد کے معاشرے پر اثرات۔ جتنا بھی وائلنس امپیکٹ ہوتا ہے اپون پاکستان سوسائٹی ود ریفرنس ٹو کانسٹیٹیوشنل پروویژن، اس کی آپ ہیڈنگ بنائیں گے پاکستان میں خواتین پر تشدد کی مختلف صورتیں، سب سے پہلے، ٹھیک ہے، جو آپ پیچھے سٹارٹ کیا تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف، اس میں سب سے پہلے آپ کی ہیڈنگ آگے تشدد کی تعریف، خواتین پر تشدد کی تعریف، پھر اس کے بعد پاکستان میں خواتین پر تشدد کی مختلف صورتیں۔ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ پاکستان میں خواتین پر مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا ہے، مثلاً کہ قتل، ہراسمنٹ، تیزاب پھینک دینا، گھریلو تشدد اور تسلی بخش جہیز نہ ملنے پر سسرال کی طرف سے تشدد کیا جاتا ہے۔ اور تشدد نہ جسمانی ہوتا ہے بلکہ یہ جذباتی اور معاشی تنگی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تشدد صرف یہ نہیں ہے کہ فزیکلی آپ کسی کے جسمانی طور پہ نقصان پہنچا رہے ہو، بجائے اس کے کہ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے سسرال میں لڑکیاں جاتی ہیں تو ان کو مینٹلی ان کو سکون نہیں دیا جاتا، صرف اس لیے کہ کیونکہ وہ جہیز نہیں لے کر آئیں یا پھر دوسرے بھی کوئی ایشو کی وجہ سے، تو یہ آپ کا آ جاتا ہے تشدد کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، یا پھر معاشی طور پہ ان کو پیسے نہیں دینا، ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اگلا آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے یہ تشدد کے معاشرتی اثرات، آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ معاشرہ بے چینی اور تشدد کے معاشرے پر ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو میں مارک کر دیتی ہوں آپ کو۔ آپ نے جو ہیڈنگ بنائی ہے یہاں سے، تشدد کے معاشرتی اثرات، تشدد کے معاشرے پر ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، معاشرہ بے چینی اور بدعنوانی کا شکار ہو سکتا ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے افراد کے حقوق چھینے جا سکتے ہیں، معاشرے میں تشدد کے بڑھنے سے لوگ عدم مساوات اور عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے یہاں تک اس میں یہ لکھ دینا۔ اس کے بعد اگلا آپ کی ہیڈنگ ہوگی آئینی اور قانونی پہلو، ٹھیک ہے، اس میں آپ لکھیں گے پاکستان کا موجودہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین کسی بھی صورت میں تشدد کا شکار ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی آپ کی ہیڈنگ ہے خواتین پر تشدد کے بارے میں عام تصورات، ٹھیک ہے، کہ کیا ریزن ہے کہ صرف خواتین ہی کیوں اس میں تشدد کا شکار ہوتی ہیں سب سے زیادہ، تو اس کے اگر دیکھا جائے تو وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ معاشرے نے اس کو نا کامن سمجھ لیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو کامن پریکٹس سمجھ لیا ہے، کیونکہ یہ پرانے وقتوں میں بھی خواتین کو سب سے زیادہ تشدد کا شکار کیا جاتا تھا، تو وہ چیز اتنی نارمل ہو گئی ہے، اتنی کامن ہو گئی ہوئی ہے، اس کو سوسائٹی نے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ مجرموں کے خلاف سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا، مطلب کہ جو بھی اگر کوئی اس کا سسپیکٹ ہے تو اس کو اس کی سزا نہیں دی جاتی۔ معاشرے میں عدم مساوات اور برابری کا نہ ہونا، معاشرے میں جو برابری ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، برابری کا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے جینڈر بیس پہ، ٹھیک ہے، اس انیکویلٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے۔ اسلام میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان سے خواتین واقف نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ خواتین خود ہی اپنے حقوق سے واقف نہیں ہیں، خواتین کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، خواتین کو جو دین ہمارے اسلام نے ان کو دیے ہیں حقوق وہ اس سے بھی واقف نہیں ہیں۔